بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج میں آپ کو 10th کلاس کی اسلامیات کی 12ویں حدیث کروانے جا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغو۔ ترجمہ ہے، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ جی بیٹا، آج کی ہماری حدیث جو ہے وہ ادب کے حوالے سے ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ انسان، علم اگر ہے تو ساتھ میں ادب کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، جب علم کی بات آتی تھی تو علم و ادب کا ورڈ یوز کیا جاتا تھا، علم و ادب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں، علم اور ادب۔ ایک چیز ہے، پہلو دو ہیں، علم ادب، علم و ادب۔ جب تک ہمارے پاس علم کے ساتھ ساتھ ادب نہیں آئے گا ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کے ساتھ ادب کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچوں کو ہم کتابیں پڑھاتے ہیں، 8-8 10-10 کتابیں اٹھوا دیتے ہیں، اتنی موٹے موٹے بیگ ہوتے ہیں ان کے، بھاری وزنی بیگ ہوتے ہیں کہ ان سے اٹھائے نہیں جاتے۔ بچہ ہمارا علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن ادب کی کمی واقع ہو جاتی ہے، ادب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر پاتا، والدین کا، اساتذہ کا نہیں سیکھتا، ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں آج کل ادب۔ جبکہ علم کے ساتھ جب تک ادب نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی روپیہ، پیسہ، دولت آ گئی انسان کے پاس، اگر ادب نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ شیطان کو جنت سے نکالا گیا، کیوں نکالا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا، تو کیا تھا؟ ادب کی کمی کی وجہ سے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، بلکہ انتہا درجہ کا تھا، لیکن ادب سے محروم تھا، جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور شیطان مردود کا نام دیا گیا۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا؟ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک طرف اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے، وہ آپ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، اور جو امام خطبہ دے رہا ہے ہو سکتا ہے ان کی توجہ تھوڑی وقت کے لیے ہٹ کر آپ کی طرف آ جائے اور کوئی انتہائی اہم بات جو ہے جو امام خطبے میں سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ اس سے سننے سے محروم ہو جائے۔ بیٹا آپ نے یہ حدیث جو ہے نیٹ اینڈ کلین اپنی ہوم اسائنمنٹ میں کر کے مجھے واٹس ایپ کر دینی ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔